تحریک انصاف کی قیادت لاہور سے کارکنان کو نکالنے میں ناکام، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے حتمی احتجاج کی کال کے باوجود لاہور سے پی ٹی آئی کے رہنما باہر نکلے اور نہ ہی کارکنان نکلے۔ فیروز پور روڈ پر چند کارکن نکلے جن کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتار کر لیا گیا۔ تحریک انصاف کی قیادت بتی چوک پہنچنے کی کال دے کر خود غائب، کارکن مایوس، قیادت کے خلاف پھٹ پڑے، کہتے ہیں ہمیں بلا کر قیادت خود آئی ہی نہیں۔ بتی چوک پر تعینات پولیس اہلکار بھی پی کے کارکنوں کی راہ تکتے رہے۔ لاہور کی تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں ہمیشہ کی طرح، جب یہ کوئی 5ویں کال ہے، جب انہوں نے کال دی ہے، پنجاب نے اور لاہور نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور اس کے لیے یقیناً چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ بغیر کسی انفارچونیٹ واقعے کے، بغیر کسی چھوٹی موٹی، آپ کو پتہ ہے وہ پھر چلتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے پنجاب میں پرامن اور پرسکون حالات ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ تمام ہماری جو انتظامیہ ہے، چیف منسٹر صاحبہ اس کو خود مانیٹر کری۔ آج انہوں نے بتی چوک لاہور میں جو ہے وہ اکٹھے ہونے کا پروگرام بنایا ہے، تو ضرور تشریف لائیے گا، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ اب یہ نہ ہو کہ بتی چوک بھی آپ کال دے کے آپ بھاگ جائیں اور ہم پیچھے سے آپ کو دیکھتے رہ گئے کہ بھائی کہاں رہ گئے۔ لاہوریوں نے پی ٹی آئی کی فائنل کال کو مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی کے دہشت گردوں کے سامنے ریاست سرنڈر نہیں کرے گی۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا 2 ٹوک اعلان، کہا انتظار کرتے رہیں، پی ٹی آئی کے جنگجو کہیں نظر نہیں آئے۔ پنجاب کے 104 ایم پی ایس بھی منظر عام سے غائب رہے۔ عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنا ہم جانتے ہیں۔ ڈے ہے آج، فساد ڈے ہے آج، جہاد ڈے ہے۔ پنجاب کے اندر 104 ایم پی ایز ہیں کہنے کو پی ٹی آئی کے، سوال یہ ہے کہ کہاں ہیں؟ جو آج مرو مارو پہ تلیں گے، جو آج جہاد منائیں گے، وہ سارے جو ہے وہ ابھی تک سو رہے ہیں۔ نئی ہماری انقلابی باجی تھی بشرا باجی، وہ بھی قوم کو جاگنے کا خطاب دے کے خود سوئی پڑی ہیں، اور گنڈا پور صاحب جو ہے وہ بھی ابھی تک سو کے نہیں اٹھ رہے ہیں۔ ان کی جو ترجمان ہے ٹک ٹاکر، ان کا بھی بیان آیا ہے کہ جی ان کی طبیعت خراب ہے، تو وہ جو ہے انقلاب رستے میں رہ جائے گا، کہیں انقلاب میں وہ شرکت نہیں کرے۔ انقلاب لانے والوں کا احتجاج صرف واٹس ایپ گروپوں میں نظر آ رہا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی لفظی گولہ باری، کہا احتجاج کا سرگنا جیل میں کارکنوں کا انتظار کر رہا ہے۔ نئی انقلابی بشرا بی بی بھی قوم کو جاگنے کا کہہ کر خود سوئی رہی۔ بشرا باجی کا انقلاب تو راستے میں رہ گیا۔ آج بھی ورک فرام ہوم کریں گے اور آدھے جو ہے ورک فرام سٹی کریں گے، چھوٹی ٹولیوں سے گلیوں کے اندر، اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ میں ہوں نا بتانے کے لیے، میں آپ کو بتاؤں گی کہ ماشاءاللہ کتنے جنگجو طیارے جو ہیں وہ کتنے نکلے، اور جو ہے وہ کہاں تک پہنچے۔ لوگ نہیں نکلیں گے، 1000 بندہ بھی نہیں نکلے گا، نکلے گی چند ٹولیاں بھی، آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر تک اگر سو کے اٹھ گئے تو جو ہے وہ چند ٹولیاں نکلیں گی، 4 ادھر سے نکلیں گے، 5 ادھر سے نکلیں گے، پھر گلیوں میں بھاگ جائیں گے۔ ایسے نہیں ہوتا احتجاج بھائی۔ بشرا باجی کا انقلاب تو راستے میں ہی رہ گیا۔ آدھے رہنما ورک فرام ہوم اور آدھے ورک فرام سٹی کرتے رہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کے تنقیدی نشتر کا لاہور میں حالات معمول کے مطابق 1000 بندے بھی باہر نہیں نکلے۔ بشرا بی بی نے اپنے پیغام میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ وہ جو بار بار دھرنوں کی کالز دیتا ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے۔ 2014 میں انہوں نے پارلیمنٹ پہ یلغار کی، پاکستان ٹیلی ویژن کی عمارت کو یلغار کر کے تباہ و برباد کر دیا، پولیس کے تھانوں پر حملے کیے، بار بار یہ اسی طرز عمل کے مرتکب ہوتے رہے۔ حکومت نے ماضی میں بہت ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں 9 مئی وقوع پذیر ہو گئی۔ اس جماعت نے وہ کچھ کیا کہ جو آج تک پاکستان میں کوئی دہشت گرد تنظیم بھی کرنے کا نہیں سوچ سکتی۔ تحریک انصاف کا ناٹک ناکام ہو گیا۔ ایک سیاسی جماعت ملک میں انتشار پھیلا رہی ہے۔ عوام نے بار بار احتجاج کرنے والوں کو مسترد کر دیا۔ دھرنا دینے والوں کا ٹریک ریکارڈ قوم کے سامنے ہے۔ حکومت نے ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی برتی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی گھن گرج، کہا بانی پی کے سیاسی نہیں قانونی قیدی ہیں، انہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہوگی۔ جو آج انقلاب بن رہا ہے وہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلتا تھا۔ اسلام آباد راولپنڈی نہیں پورا پنجاب بندش کا شکار ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو چاہیے
بیٹھ کر بات کرے۔ سعودی عرب سے تعلقات مضبوط ہیں، اندرونی سیاسی بگاڑ کو پاکستان کے عالمی تعلقات کے بگاڑ کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ شہر میں ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق ٹھوکر نیاز بیگ سے ملتان روڈ کی طرف رواں دواں رائیونڈ، فیروز پور روڈ اور گجو متا بھی ٹریفک کے لیے کھلے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج عوام کے لیے درد سر بن گیا، مسافر بھی پریشان، بس اڈوں پر خوار ہونے لگے۔ مسافر کہتے ہیں بس اڈوں پر دھکے کھانے پر مجبور ہو چکے، ٹرانسپورٹرز نے بھی کرائے ڈبل کر دیے۔ احتجاج سے قبل لاہور پولیس کا پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن، فاروق جاوید مون، ندیم عباس بارہ اور حافظ ذیشان سمیت درجنوں کارکن گرفتار کیے۔ بتی چوک پر پی ٹی آئی کے چند اراکین موجود، پولیس کی بھاری نفری بتی چوک پر الرٹ۔ لاہور میں 10,000 کے قریب پولیس فورس تعینات ہے۔ شہر کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس کو بھی ہم نے کور کیا۔ اس کے علاوہ شہر کے اندر بہت سارے ملٹیپل پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پہ ایکسپیکٹڈ کوئی ان کی طرف سے بتایا جاتا ہے۔ بتی چوک مکمل کورڈ ہے۔ ابھی یہاں سے ہم بتی چوک ہی جائیں گے، وہاں پہ ساری ڈپلائمنٹ بھی دیکھیں گے۔ اس کے ارد گرد والی جگہیں اور اس کی طرف آنے والے رستے، پولیس کی ڈپلائمنٹ وہاں پہ سفیشینٹ موجود ہے انشاءاللہ۔ لاہور کے لوگوں نے پچھلے 2-3 اگر ہم پریویس ایونٹس دیکھیں تو اس طرح کے کسی احتجاج کا حصہ بننے سے بالکل انکار کیے، تو ہم امید کرتے ہیں آج کا دن بھی انشاءاللہ پرامن۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کا آزادی فلائی اوور کا دورہ۔ فیصل کامران نے کہا کہ کسی سیاسی اجتماع کی اجازت نہیں، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے پولیس جوانوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ پولیس جوانوں کے پاس حفاظتی سامان کی مکمل دستیابی کو بھی خود چیک کیا۔ پی ٹی آئی کا احتجاج، شہر میں انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر معطل رہی۔ شہر میں وائی فائی انٹرنیٹ سروس بھی ڈاؤن ہونے کی اطلاعات۔ جوہر ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، گڑی شاہو سمیت مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ کی بندش، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعظم کی زیر صدارت مشاورتی نشست، میاں شہباز شریف کی پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت۔ تحریک انصاف کے احتجاج کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ اجلاس میں اسپیکر سردار ایاز صادق اور ملک محمد احمد خان نے شرکت کی۔ شہر میں سردی کی لہر برقرار، ٹھنڈی ہوا سے فضا میں خنکی کا احساس بڑھ گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ عوام تک محفوظ اور معیاری خوراک پہنچانے کا مشن۔ فوڈ اتھارٹی کی بس اسٹینڈ اور لاری اڈوں پر 13 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، 209 فوڈ پوائنٹس کو 24,60,000 روپے کے بڑے جرمانے، 250 لیٹر غیر معیاری کولڈ ڈرنکس اور 140 کلو ناقص اشیاء موقع پر تلف کر دی گئی۔ بچیاں، ان کے جو ادارے ہیں ان کو ہم نے وزٹ کیا اور ادھر جا کے ان کو سنا، ان کی جو سہولیات ہم ان کو دیتے ہیں ان کا جائزہ لیا، اور ہماری کوشش تھی کہ ہم تمام پنجاب سے اپنے جو ادارے ہیں وہاں سے بچوں کو بلائیں، باقی بھی بچوں کو بلائیں، عام پبلک کو بھی بلائیں، لیکن اسموک اور ان تمام ریسٹرکشنز کی وجہ سے ہمیں پروگرام تھوڑا لمٹ کرنا پڑا۔ ایک اپنی نوعیت کا ایک نیا پروگرام ہے جس میں بچوں کو ڈیجیٹل لٹریسی کے فورم کے تحت یہ آگاہی دی جائے گی کہ کس طرح سے انہوں نے سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کرنا ہے، کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو سائبر کرائم کا شکار ہونے سے بچانا ہے، اور کس طرح سے انہوں نے ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال کرنا ہے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کر رہا ہے۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر بیت المال سکندر ذیشان کا کہنا ہے تقریباً 46% پاکستانی آبادی بچوں پر مشتمل ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں 30 لاکھ سے زائد بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں۔ آئی جی پنجاب ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے پرعزم ہیں۔ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو طبی اخراجات کے لیے مزید 24 لاکھ روپے جاری کر دیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان احمد نے کہا طبی مسائل کا شکار کسی پولیس ملازم کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔